بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 22 جنوری بدھ کا دن ہے۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ امریکی اراکین کانگریس کا پاکستان پر اجلاس طلب اور پاکستانی سفارت خانے کی دوڑیں، محسن نقوی کی کاوش شروع۔ اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان دوست دھڑا متحرک ہو چکا ہے، کمپنی کے اندر استعفیٰ اور سمجھانے کی کوشش کا آغاز، جبکہ دوسرا دھڑا کہہ رہا ہے کہ آخری حد تک جائیں۔ تحریک انصاف کے جو باہر رہنما موجود ہیں انہیں بھی گرفتار کریں، جوڈیشل کمیشن سے انکار کریں اور ٹکراؤ کی سیاست امریکہ سے بنائیں۔ اب عمران خان کی جو پرانے دوست ہیں ان کی بھی آج ملاقات، اڈیالہ کے دروازے کھلے اور جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے حکمت عملی تیار، معاون خصوصی مقرر، ایڈیشنل رجسٹرار اور اٹارنی جنرل بے بس۔ ملک ریاض ڈٹ کے اسٹیبلشمنٹ کو دو ٹوک پیغام اور راز کھولنے کی دھمکی دی۔ راز کیا ہیں؟ محسن نقوی کی امریکہ میں چترول تو ہو چکی ہے، سفارت خانے کی کوششیں ہیں اور اوورسیز کا اجلاس روکنے کی پوری کوشش۔ رات گئے حکومتی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا۔ تمام کے تمام ممبران عمران خان کے مطالبے پر جوڈیشل کمیشن پر کیوں راضی نہیں ہیں؟ لاپتہ افراد کمیشن کا نیا سربراہ کون لگایا گیا؟ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی کچھ کارکنوں کی 28 کے قریب رہائی بھی ہوئی۔ اور آج ایجنسیوں کے کلین اپ آپریشن میں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بڑا آپریشن، فارم 47 کی حکومت ایلن مسک سے معافی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اور یہ جو ناکام پالیسی ہیں اس کے سبب ایک آرمی چیف کا بھی استعفیٰ آیا، کہاں سے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت جو واضح اعلان، خاص طور پر امریکہ کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست، خان رہائی کا مطالبہ، ملک کے حالات ٹھیک نہیں کرنے، سختی کرنی ہے، یہ تبدیلی کا آغاز اب اندر ہونے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ نادان اور بیوقوف لوگ انہیں طاقتور لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں کہ تن کے رکھیں، حالات کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے، کیونکہ انہوں نے تو بھاگ جانا ہے جو مشورے دے رہے ہیں، جو پہلے جیسے بھاگ جاتے تھے۔ یہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بھی نہ بنائیں، تحریک انصاف کی قیادت کو گرفتار بھی کریں اور جتنا دبا سکتے ہیں دبائیں، جتنا امریکہ کی طرف سے مطالبہ ہے اتنی سختی سے رسپانس دیں۔ اب جو مجبوراً دوسرا دھڑا موجود ہے وہ متحرک اب کیا جا رہا ہے، جنہیں آپ پاکستان دوست کہہ سکتے ہیں، اصل گمنام مجاہد، اصلی والے، یہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان سے زیادتی ہو رہی ہے اور پھر ان کے اپنے مفادات بھی ہیں، ظاہر ان کی اپنی ترقیاں بھی ہیں، وہ معاملات بھی۔ یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان حالات میں پاکستان نہیں چل سکتا، جس طرح چلایا جا رہا ہے وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ وہ کون سے حالات ہیں۔ لیکن بائیڈن حکومت کے جانے کے بعد انہیں حوصلہ آ چکا، جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن روک رہی تھی۔ اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو پیغامات انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا، ان کی باتوں کو نہیں سنا جا رہا، نہیں مانا جا رہا، نہیں سمجھا جا رہا۔ حالات تبدیل کرنے پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مشکل راستے کی طرف جائیں، کہ کیوں نہ ایک فرد واحد کو تبدیل کر دیا جائے۔ یہ پھر امریکہ کی سوچ اور ماضی میں ہو چکا ہے، بہت دفعہ، 4 مرتبہ ہو چکا ہے۔ یہ پھر تبدیلی کے عمل کی طرف جائیں گے اور وہ تبدیلی بڑی خاموشی سے ہوتی ہے، بعض اوقات صحت، طبیعت بہانہ، بعض اوقات ذاتی نجی معاملات کے بہانے کی وجہ سے، لیکن تبدیلی کا وہ عمل پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو اس کی ان گنت مثالیں دے سکتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی ورنہ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کی طرف سے دیکھیں دبے لہجوں میں پیغامات انہیں آیا۔ زلمے خلیلزاد کی کل کی ٹویٹ آپ صرف پڑھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نئی حکومت ہے اس کے کیا خیالات ہیں۔ حلف اٹھانے کے بعد جو لوگ اب سامنے آ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کے، ٹرمپ کے، وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ خان کو رہا کریں، ان کی بات تسلیم نہیں کی گئی۔ زلمے خلیلزاد نے ٹویٹ کی، پالیسی ڈیفائن کی کہ خان اگر جیل میں نہ ہوتا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف برداری کی تقریب میں مہمان خصوصی ہوتا، خاص مہمان ہوتا۔ اور یہ امریکہ کی خواہش ہے کہ عمران خان کو جب جیل سے رہا کیا جائے تو ان کا دورہ امریکہ کا پہلا ہو، اور یہ حالات تبھی بدلیں گے پاکستان کے، معاشی ہوں، تجارتی ہوں، خارجہ پالیسی کے ہوں، اور پاکستان اس سلسلے میں بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ یہی سوچ کر یہ جو ان کا جتھا ہے کمپنی کا، اسے نیند نہیں آ رہی۔ جو ہمدرد لوگ ہیں، جن کی ترقی رکی تھی، جن کے اوپر دباؤ تھا اور اب ہے زیادہ کہ پاکستان کے حالات کو ٹھیک کریں، چاہے وہ آپ کو ماضی میں جنرل ضیاء آپ کو پتہ ہے کتنا طاقتور تھا، اسے بھی اس طرح کے لوگ سمجھاتے رہے، پھر مجبور ہو کے استعفیٰ اس سے لیا۔ پھر جنرل ایوب خان کا بھی یہی معاملہ ہوا، اس پہ بھی اندرونی دباؤ یہی ہے، وہ بھی استعفیٰ دے گیا۔ پھر جنرل مشرف کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب یہ معاملہ اسی طرح ہی بڑھے گا، کیونکہ انہیں کہا جا رہا ہے سلسلہ بند کریں، آپ بھی استعفیٰ دیں، گھر جائیں، باعزت واپسی کا راستہ آپ کے لیے نکالا جائے گا، پاکستان کو چلنے دیں۔ یہ 2 سال 8 مہینوں میں جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے آپ کی انا کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، بغض عمران کی وجہ سے، جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، جتنا ہم نے برباد ہونا تھا ہو چکے ہیں۔ اب اس وقت تو ہم مجبور تھے بائیڈن حکومت کی وجہ سے، لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا جا رہا ہے کہ اس ڈیڈ لاک کے جمود کو توڑیں۔ ابھی 20 تاریخ سے صرف 24 گھنٹے گزرے ہیں، 24 گھنٹے، اور بہت سی معلومات آ رہی ہیں۔ ابھی فی الحال وہ اس ویلاگ میں شاید مناسب نہیں ہے، کچھ قبل از وقت باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی مثال دے سکتا ہوں آگے چل کے
کہ یہ اگر سب اچھا ہے کہ آپ کو رپورٹ بھی دکھائے، ظلم اور زیادتی میں اضافہ بھی دکھائے، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے صاحبزادہ حامد کو بھی گرفتار کر لیں، عمر ایوب کو بھی گرفتار کر لیں، عمران خان کے توشہ خانہ 2 GHQ حملے میں سزا بھی دے دیں، منصور علی شاہ کو استعفیٰ بھی دلوا دیں تاکہ اپنی طاقت کا بھرم رکھیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں بطخ کو پانی میں تیرتا ہوا تو بڑے پرسکون انداز میں اوپر سے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ تیر رہی ہے، لیکن اگر کیمرہ نیچے لے کے جائے اس کے پیروں کے نیچے ایک طوفان بچا ہوتا ہے، وہ طوفان آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو صرف اوپر سے تیرتی ہوئی نظر۔ اس وقت صورتحال بالکل یہی ہے، اور یہ وجہ کہ یہ جو ٹکراؤ کی انہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو پالیسی بنا لی ہے، خان کی رہائی کا معاملہ دیکھیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ٹویٹس بیانات کی صورت میں، دبے الفاظ کی صورت میں مانا، انہوں نے آگے سے 14 سال سزا دے دی، بشرا بی بی کو 3 مہینے میں 2 مرتبہ گرفتار کر دیا، ملٹری سزائیں دے دیں، عدلیہ میں مزید سختی لانے کی کوشش۔ اب یہ جو پیغام انہوں نے دینا تھا کہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ آئے گا تو پھر ہم سختی کریں گے، یہ اس پیغام پر کار بند ہے۔ ان کے ارد گرد وہ لوگ جو ہیں، جیسا میں نے پہلے کہا، یحییٰ خان کے، ایوب خان کے، مشرف کے دور، وہ سب ساتھ وہی ہیں جو کہہ رہے تھے جی آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، بس تن کے رکھیں۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خان کے سخت مخالف تھے، آج وہ ان حالات کو سمجھ رہے ہیں، صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سلیم صافی جیسا بندہ جو بغض عمران میں کس حد تک آپ جانتے ہیں، وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ ملٹری سزاؤں سے گریز کریں، معاف کریں، یہ جو سزائیں آپ نے دی ہیں انہیں ریورس کریں، عدلیہ میں دخل اندازی نہ کریں، خان کے کیسز کا پیچھا چھوڑیں۔ اب ان حالات میں انہیں لگتا ہے کہ چونکہ یحییٰ فریدی ہمارے کیمپ میں ہے، ہماری اسے گھل ہوئی ہے، تو جو ہم کہیں گے عدلیہ سے وہ ہوتا جائے گا، اور اس حالت میں اگر حالات بدلے اور ہمیں یہاں سے نکلنا بھی پڑا تو ہم اس حالت میں پاکستان کو چھوڑ کے جائیں کہ ٹھیک کرنا ممکن نہ ہو، اس کی حکومت خان کی آئے بھی تو لوگ کہیں دیکھ لیں کیا ہوا، ملک چلانا مشکل کر دیں ہم۔ دوسری طرف اوورسیز پاکستانی وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، وہ بھی مزید تیزی لا رہے ہیں۔ 8 فروری کو یوم سیاہ تحریک انصاف کا احتجاج پوری دنیا میں جو شروع ہوگا، خاص طور پر امریکہ میں، تو پھر یہ جو ہمدرد گروپ ہے ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیں جو کاوش وہاں امریکہ میں اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں، یہ لابنگ اتنی اہم ہے کہ پھر یہاں انہیں ہمت ملتی ہے، یہ چند لوگوں کی مزید اور انہیں حمایت حاصل ہوگی، سارا معاملہ کامیاب ہو جائے۔ ابھی -14 ڈگری ٹیمپریچر میں وہاں پاکستانی ایمبیسی کے باہر محسن نقوی کے آنے پر فلیش پروٹیسٹ ہوا، تو آپ سوچیں اگر موسم تھوڑا بہتر ہوتا تو کیا ہوتا۔ ابھی وائٹ ہاؤس میں اس میں آج کانگریس کا اجلاس بھی ہے، بریفنگ بھی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس موسم کی وجہ سے یاد رکھیں اپنی تقریب بھی منسوخ کرنی پڑی، لیکن موسم بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، اور پھر اسی طرح سب کچھ بدلتا ہے۔ اب ذہنی طور پر یہ لوگ اتنے مفلوج ہو چکے ہیں، فارم 47 والے، ان کی حکومت، ان کے جو سہولت کار ہیں، کہ دیوانگی کی حد کراس کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ دیکھیں جو حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ جو بلنڈر مارے جا رہے ہیں، یہ آپ عام حالت میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن جب آپ چور ڈاکو مسلط کر دیں جنہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ آخری باری ہے، اگلی باری نہیں آنی ہے، تو پھر پاکستان کو ایسے کھانا ہے کہ یہ ان کا آخری کھانا ہو۔ دھاندلی کے ذریعے الیکشن جو چوری ہوا، وہ قانون کی بالادستی، آئین کی دھجیاں جو بکھیری گئیں، سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں کہ منصور علی شاہ کو پریکٹس پروسیجر کمیٹی سے نکالنے کے لیے ایک نیا بل لایا، قانون پہ قانون، جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار، اور یہ ایسے بیوقوف لوگ انہوں نے ڈھونڈ کے لائے جو پاکستان کو واقعی پتھر کے دور میں لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ تجارت دنیا میں اولین ترجیح ہے، ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، کاروباری شخصیات کو ایک ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے دنیا بھر میں، یہاں پر اسے سوچے سمجھے منصوبے کاروبار کو تباہ و برباد، پورے ایک مشن پہ لگے ہوئے ہیں۔ ورنہ کوئی عقل مند ایسا مشورہ دے سکتا ہے کہ آپ امریکہ کے دوسرے طاقتور شخص جس کا سوشل میڈیا پہ مکمل راج ہو، جو صرف ٹویٹر اور ایکس کا مالک نہ ہو، دنیا کی تاریخ کا سب سے امیر ترین آدمی اور طاقتور شخص جو ابھی ٹک ٹاک بھی خریدنے جا رہے ہیں، ایلان مسک کی میں بات کر رہا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کہا ہے کہ ایلان مسک اگر خریدنا چاہے تو میں ڈیل کروا دوں گا۔ اب ٹک ٹاک، ٹویٹر سمیت دنیا کا امیر ترین آدمی جو حکومتیں بنا بھی رہا ہے اور گرا بھی رہا ہے، اور یہ فارم 47 کی ناجائز حکومت قبضہ گروپ کہہ رہی ہے یہ ہم سے معافی مانگے ایلان مسک، تب ہم اسٹار لنک کا لائسنس دیں گے۔ اندازہ کریں ذرا، کہہ رہے ہیں جی اس نے ہمارے خلاف ٹویٹس کی ہیں، بیانات دیے ہیں، تو ان کی دماغی حالت چیک کروانی چاہیے نہیں کہ آپ کے ملک میں انٹرنیٹ 3G پر نہیں چلتا، آپ 5G پہ جانے کے دعوے کر رہے ہیں، اور نون لیگ کی حکومت معافیاں منگوا رہے ہیں ایلان مسک سے۔ مطلب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، وہ اس کا اپنا وزیر کہہ رہا تھا کہ یہ آپ بند کریں وزارت، انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے حکومت کے جو اپنے اراکین ہیں وہ سخت طرح، سینیٹر عفنان اللہ کہہ رہا تھا وزارت آئی ٹی کی کارکردگی ایسی تو بند کر دیں آپ، قائمہ کمیٹی میں باقاعدہ مطالبات، لیکن وہ آگے سے کہہ رہی ہیں نہیں، اسٹار لنک کا لائسنس تب دیں گے جب ایلان مسک معافی مانگے گا۔ مطلب اب آپ سوچیں ذرا حالت ذہنی، کیا ایسا نارمل ہوش مند بندہ ایسی بات کر سکتا ہے؟ ابھی تو وہاں مریم نواز کی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے گھٹیا گفتگو جو پھر بلاول نے کی، احسن اقبال نے کی، خواجہ سے، ابھی تو وہی ٹویٹس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ انہوں نے مزید اپنے لیے تباہی بربادی مچانی شروع کر دی۔ اب ان کی اکڑ کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ ان کے پاس مقبولیت ہے، نہ ووٹ بینک ہے، نہ ان کے پاس کھانے کو روٹی ہے، تو یہ بدماشی کس بیس پہ کر رہے ہیں؟
کہ ایک 18ویں گریڈ کا افسر عمران ریاض اور شہباز گل کو جو دھمکیاں دے رہا ہے، وہ عرب امارات کے صدر کے حوالے سے جو تصاویر آئی جس پر دنیا نے اعتراض کیا مریم نواز پہ، بجائے اس اعتراض کو دور کرنے کے انہوں نے نشانہ تنقید کرنے والوں کو بنا لیا. شہباز گل اور عمران ریاض پہ الزام بھی لگا دیا اور 17-18 لوگ گرفتار. وہ ایک تحریک انصاف کی ایک خاتون کو، صدف جبین کو گرفتار کیا ٹویٹ کرنے پہ. پھر یہ جو گلو بٹوں کا دستہ پنجاب پولیس کے نام پہ یا سائبر کرائم کے توہین مریم پہ جو اغوا کری جا رہے ہیں، پنجاب کو جس طرح نو گو ایریا بنا کے شمالی کوریا کی ریاست بنایا ہوا ہے، جس میں اب امریکہ میں جو کانگریس کی بریفنگ ہے اس میں یہ ویڈیوز بھی چلیں گی باقاعدہ سب ٹائٹلز کے ساتھ، ٹرانسلیشنز کے ساتھ، کہ یہ مسلح جتھے کس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں امریکی شہریوں کو، جو کہ ٹرانس نیشنل ریپریشن میں آتا ہے. اب اس کی انکوائریاں بھی ہونی ہیں. اب اس میں دیکھیں وقت چونکہ تھوڑا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ انہیں اب اپنے انجام کی فکر نہیں ہے، انہوں نے سر پیر سے اتار دیے بالکل. انہیں نظر آ رہا ہے کہ ڈوبنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو یہ جو گھبراہٹ میں بوکھلاہٹ میں ڈوبنے والا جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ وہاں خفیہ ایجنسیوں میں کلین اپ آپریشن کر کے وہ تمام افسران جو رجیم چینج آپریشنز میں ملوث CIA کی سیکورٹی کلیئرنس ختم کر رہے ہیں. اور یہ آپریشن ظاہر ہے اب پاکستان میں بھی آئے گا، کیونکہ دونوں ایک ہی پیج پہ تھے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور یہاں کی. تو یہ یہاں آگے سے واردات کر رہے ہیں اور پڑے ہوئے بم کو لاتے مار رہے ہیں. ملک ریاض کو چھیڑ رہے، اندازہ کریں ملک ریاض کو. اور ملک ریاض کی اہمیت میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے صاف صاف، اسے صرف عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گوا بنانا تھا. ملک ریاض نے جواب دیا، میرے دل میں ایک طوفان ہے، یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سارا بھرم ٹوٹ جائے گا. 25 سے 30 سالوں کے سارے راز ثبوت سمیت باہر نکال کے رکھ دوں گا. وہ سارے جرنیلوں کے. وہ کہہ رہا ہے سرکاری سطح پہ مجھے روکنے کی جو کوشش کر رہے اس کا نقصان صرف مجھے یا میرے پروجیکٹ کو نہیں، میرے کاروبار تو محفوظ ہے وہاں دبئی میں ان لوگوں کو نشانہ عبرت بنا دوں گا. اور یاد رکھیں کہ ملک ریاض کے پاس بہت کچھ موجود ہے. دوسرا اس کے ڈائریکٹ تعلقات اب دبئی کے شیخ محمد راشد المکتوم کے ساتھ ہیں، جو رہنما رکمران ہیں. وہ کاروبار اولین ترجیح ہے سرمایہ کاروں کے تحفظ فراہم کرتے ہیں دبئی میں، اسی لیے دنیا بھر سے سرمایہ کار جاتے ہیں. اب یہ یہاں نیب اس کے کاروبار کو جو دبئی میں اس کو روکنے کے لیے کوشش کرے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایسے بلنڈر یہ کیسے مار سکتے ہیں. یہ شیخ راشد مختوم کا خواب ہے. ملک ریاض کو تو دیکھیں یہ القادر ٹرسٹ کیس میں وعدہ معاف گواہ بنانے پر دباؤ کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا، لیکن جو اس نے کاروبار وہاں شروع کیا اس سے دبئی کو فائدہ ہے. اب یہ انٹرنیشنل سطح پر وہ جو تمام بڑے بزنس مین ہیں وہ مل کر جو دباؤ ڈالیں گے، اور پھر جو ملک ریاض نے ان کے راز کھولنے شروع کر دیے تو وہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا. لیکن یہ فارم 47 کی حکومت کا دیکھیں ووٹ بینک نہیں ہے. الیکشن چھینا ہوا، اقتدار میں زبردستی آئے ہوئے ہیں، سارے ادھر ادھر سے پکڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں کا کوئی ماضی وہ نہیں ہے. اسی لیے یہ لوگ بار بار اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں آئینی ہاتھوں سے تحریک انصاف کو ڈیل کریں. عرفان صدیقی یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ حکومتی تمام رہنما جو جوڈیشل کمیشن بنانے کے حق میں نہیں، اس کی وجہ یہی ہے. اب چوتھا سیشن پھر تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ہوگا. انہوں نے صاف صاف کہا جب تک 9 مئی تک، عمران خان کا کہنا ہے کہ 26 نومبر 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا، چوتھا مذاکراتی عمل نہیں ہوگا. تو وہ انہیں جو سیف راستہ مل سکتا ہے وہ نہیں ملے گا. یہ تو ڈر ہے سچ سامنے نہ آئے. عہدوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں. تحریک انصاف کا مسنگ پرسن کا سب سے بڑا مسئلہ، اب اس کے چیئرمین ریٹائرڈ جاوید اقبال تھے، انہیں ہٹا کے وہ جسٹس ریٹائرڈ محمد فقیر کھوکھر کو انہوں نے لگا دیا. اب سب کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. اور عدلیہ میں کس طرح یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بد کردار ججز جوہر نایاب انہیں کہہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہ عدلیہ کے جوہر نایاب ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تمام مخالفین جج جو تحریک انصاف عمران خان کے مخالف ہیں، جن کی تقاریر پریس کانفرنس واضح طور پر عمران خان کے مخالفوں نے لا لیں. اب آپ ان حالات میں سوچیں کہ جہاں عدلیہ میں یہ حالات ہوں کہ جج ایک دوسرے سے بات چیت کرنے پر تیار نہیں، ایک دوسرے کی شادی بیاہ نہیں جاتے، ایک دوسرے کی غمی خوشیوں میں اب نہیں جاتے. سپریم کورٹ کو حقیقی معنوں میں بھان جنہوں نے کر دیا. اٹارنی جنرل جو ہمیشہ سپریم کورٹ کی معاونت کرتا تھا وہ سپریم کورٹ کے جج تعینات کر رہا ہے. جس نے فارم 47 نکالا اٹارنی جنرل، وہ نون لیگ کا اب نالیوں گلیوں کا افتتاح کر رہا ہے. چوروں ڈاکوں لٹیروں کی تصاویر مطالعہ پاکستان میں ڈال دیں. ابھی عادل بازئی کے کیس میں دیکھیں محمد میر کو جو کہہ رہا تھا کہ جس SHO نے شہباز شریف کے خلاف تفتیش کی اسے نوکری سے نکالا، جس اوتھ کمشنر نے حلف ٹیسٹ کیا اس کا لائسنس منسوخ کیا، جس تفتیشی نے تفتیش کی اسے مار مار کے الٹا لٹکا کے بعد میں اسی کے اوپر FIR بھی ڈال دی. لیکن شہباز شریف کے اوپر پھر بھی نہ علی کی تلوار. اب جسٹس منصوری شاہ کو نکالنے کا وہ کام. معاملہ یہی ان کا بیانیہ وہ جو حافظ جی تن کے رکھو، انہوں نے واقعی پاکستان کو تن کے رکھ دیا ہے. میں نے آپ کو لیکن شروع سے بتایا نا جو تبدیلی اندر سے شروع ہونی ہے، اس کے علاوہ اب کوئی حل نہیں رہے گا. یہ پھر اسی طرح قاضی فائز کی طرح ڈونٹ ریسیو کرتے کرتے ہی ملک سے فرار ہو گئے، گمنامی میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گے. ان کے بچوں کی ولدیت کے نام تبدیل ہو جائیں گے، یونیورسٹی کالجز میں اپنے نام ہٹا دیں گے ان کے ناموں سے، اور ساری زندگی بھی چھپ چھپ کر بسر کرنی پڑے گی. پھر اسی طرح کسی طرح رات کو
اندھیرے میں لا کے انہیں دفن کر دیا جائے گا مشرف کی طرح. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، لیکن اس میں ساری واردات میں پاکستان کا نقصان ہے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں عقل دے، اور جو ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دیکھیں یحییٰ خان کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی کا نام آپ کو اگر یاد ہو، آپ دیکھ لیں ایوب خان کے ساتھ، اسی طرح مشرف کے ساتھ، وہ سارے لوگ کہاں گئے جو تھپکیاں دیتے تھے، جی تن کے رکھے، جی تن کے رکھے. انہوں نے تن کے رکھا پاکستان اتنا عرصہ، لیکن اس کا نقصان کیسے ہوا پاکستان کو. عمران خان تو جیل برداشت کر رہا ہے، آج عمران خان کے اڈیالہ دروازہ بھی کھل گیا، شیخ رشید سے ملاقات بھی، وہ تو اس کے تو سارے معاملات اسی طرح چل رہے جیسے چل رہے تھے، وہ تو آگے بھی اس جیل میں رہنے کو تیار ہے. لیکن اس کا الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو، پاکستان کے حالات کو. دن بدن پتھر کے دور میں ہم جاتے جا رہے ہیں. تو اللہ کرے انہیں عقل آ جائے اور یہ خود فیصلہ کر لیں جو ان کے اپنے، ورنہ پھر جس طرح ماضی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، ایک اور استعفیٰ اس طرح کا آ جائے گا آپ کے سامنے جلدی، اور یہ ہوگا ضرور، یہ میری بات یاد رکھیں. اب یہ اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنی دیر میں وہاں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اپنی چیزیں ٹھیک کرے گی. وہیں سے معاملات ہوتے ہیں. جنرل حمید گل کا بیان دیکھ لیں کہ پاکستان میں کبھی آرمی چیف امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگا، یہ آن ریکارڈ بیان ہے. تو یہ سب کو پتہ ہے وہاں 18ویں گریڈ کے افسر کی اتنی طاقت، اور یہ ماننی پڑے گی دنیا بھر میں وہ طاقت تو ہے. تو ظاہر ہے وہ اسی طاقت نے پاکستان میں یہاں ساری تخریب کی، تو وہی وہاں سے اب تعمیر بھی ہوگی. یہ اللہ کا نظام بھی ہے. تو انشاءاللہ اگلے ویلا تک کے لیے مجھے اجازت دیں، مزید خبریں ہوں گی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.